بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، ہم نے گزشتہ درس میں آپ کو بتایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ احد پہاڑ کے پیچھے ایک درے پر بٹھا دیا تھا، تاکہ اگر مشرکین مکہ پیچھے سے حملہ کریں تو ان کو روکا جا سکے، اور حکم دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم جیت رہے ہیں تب بھی یہاں سے مت ہٹنا، اور اگر دیکھو کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں حتیٰ کہ ہمارے جسم آسمانی پرندے کھا رہے ہیں تب بھی یہاں سے مت ہٹنا۔ یہ روایت بخاری شریف میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3043 ہے، اور پرندوں کے نوچنے والی بات بخاری شریف کی حدیث نمبر 4043 میں ہے۔ یہ روایت مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ مسند امام احمد اور معجم طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا اور پیچھے سے ہماری حفاظت کرنا، اگر تم ہمیں قتل ہوتے دیکھو تو ہماری مدد کو مت آنا، اور ہمیں مال غنیمت جمع کرتے دیکھو تو بھی یہیں پر رہنا۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرما دی تھی۔ یہ دستہ اس درے پر تا حکم ثانی موجود رہے اور کسی بھی صورتحال میں جگہ کو نہ چھوڑے، لیکن تقدیر میں کاتب تقدیر نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ تیر اندازوں کی یہ جماعت جو پیچھے سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بٹھائی گئی تھی، اس نے جب دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت رہے ہیں اور کافروں کے سرداروں کی بڑی تعداد ماری جا چکی ہے، تو جوش اور خوشی کو برداشت نہ کر سکے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت روکا کہ حضور کی ہدایات یاد دلائیں، مگر خوشی اور جوش کے جذبات نے بات سمجھنے نہ دی، اور وہ ہو گیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے رہے، مگر 10-11 آدمیوں کے علاوہ باقی لوگ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ حضور کا حکم صرف جنگ کے لیے تھا اور جنگ ہم نے جیت لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی اور میدان جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ وہ فتح جو اللہ کی مدد سے صحابہ کرام کی جماعت کو حاصل ہو رہی تھی، ایک حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے شکست میں تبدیل ہو گئی، اور صحابہ کا یہ عمل پوری امت کو قیامت تک کے لیے پیغام دے گیا کہ اگر اطاعت رسول سے ہٹو گے تو فتح شکست میں بدل جائے گی، چنانچہ خالد بن ولید جو اس وقت مشرکین کی جماعت کے کمانڈر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ درے پر 10-11 آدمی باقی رہ گئے ہیں، تو پہاڑ کا چکر مار کر پیچھے سے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ درے پر موجود لوگوں نے ہر ممکن مقابلہ کیا، مگر سب کے سب شہید ہو گئے، اور پیچھے سے اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، حتیٰ کہ مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کافروں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ جھنڈا تم اٹھا لو۔ انہوں نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکلاً مشابہ تھے۔ کسی شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ حضور کی شہادت کی افواہ سے مسلمانوں میں سخت بے چینی پھیل گئی، اور تمام لوگ بدحواس اور پریشان ہو گئے۔ اس بدحواسی میں مسلمان کو پہچان بھی نہیں پا رہا تھا، حتیٰ کہ کئی مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ حضرت حذیفہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس افراتفری میں ایک مسلمان کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ خالد بن ولید کے اس حملے نے جو حالات پیدا کر دیے تھے، وہ اچھوں کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھے۔
چنانچہ ایسا ہوا بھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور استقلال میں ذرا کمی نہ تھی، بلکہ آپ نے جس ہمت اور حوصلے اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا وہ بے مثال ہے۔ آپ پوری بہادری اور شجاعت کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے، اور جہاں تقریباً پوری فوج افراتفری کا شکار ہو چکی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالات کو سنبھال لیا۔ دلائل بیہقی میں واقعات کو بیان کیا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کے قدم مبارک ایک بالشت بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ دشمن کے مقابلے پر ثابت قدم رہے۔ صحابہ کی ایک جماعت پروانہ وار آپ کے پاس آتی اور دشمن حملہ کرتے اور بکھر جاتی، اور حضور تنہا کافروں کا مقابلہ فرماتے، حتیٰ کہ تیر ختم ہو گئے تو اللہ کے رسول پتھر اٹھا اٹھا کر کافروں پر مار رہے تھے، حتیٰ کہ کافر آپ کے سامنے سے ہٹ جاتے۔ یہ روایت دلائل بیہقی کے حوالے سے زرقانی نے بیان فرمائی ہے، جس کو ہم نے سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی سے لیا ہے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ اس افراتفری میں 14 صحابہ حضور کے ارد گرد موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب مہاجر تھے، اور ابو دجانہ، حباب بن منذر، عاصم بن ثابت، حارث بن سمہ، سہیل بن حنیف، حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب انصاری تھے۔ مہاجرین میں حضرت علی بھی حضور کے ساتھ تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ 12 صحابہ حضور کے ارد گرد تھے، یہ روایت بخاری میں برا ابن عازب سے مروی ہے۔ بعض حدیثوں میں ہے 11 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، یہ روایت نسائی شریف اور دلائل بیہقی میں ہے، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ 7 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، یہ روایت مسلم شریف انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تعداد کا یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ یہ میدان جنگ تھا، اور بعض صحابہ لڑتے لڑتے آگے بڑھ جاتے تھے اور پھر واپس حضور کے پاس پہنچ جاتے تھے، تو کبھی یہ تعداد 12 ہو جاتی، کبھی 14 اور کبھی 11 اور کبھی 7۔ اس جنگ میں حضور نے کئی مرتبہ صحابہ کو آواز بھی دی، کون ہے جو دشمن کو ہمارے سامنے سے ہٹائے وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ ان میں ایک زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، جو دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ کافروں میں سے عتبہ ابن ابی وقاص، جو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی تھا، اس نے ایک پتھر پھینک کر مارا، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن قمیہ ایک فرد تھا، پہلوان تھا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زوردار حملہ کیا، جس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گھس گئیں۔ ایک اور شخص جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے بھی ایک پتھر پھینک کر حضور کے پیشانی کو زخمی کر دیا تھا، جس سے خون بہنے لگا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون چوس کر چہرے انور کو صاف کر رہے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تو نے میرا خون پی لیا، تجھے آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ معجم طبرانی میں ہے، جب ابن قمیہ نے پتھر مارا، وہ پتھر حضور کے لگا تو وہ بولا، خذھا وانا ابن قمیہ، وہ بولا لے اس کو پکڑ، میں ابن قمیہ ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اقمعک اللہ، اللہ تجھ کو ہلاک کر دے۔ فتح الباری میں ہے، چند دن گزرے تھے تو پہاڑ پر ایک پہاڑی بکرے نے ابن قمیہ کو گھیر لیا اور سینگوں سے مار مار کر اس کے ٹکڑے کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اس جنگ میں حضور لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھے۔ کافروں کے مسلسل حملوں کی وجہ سے اور مسلمانوں کی افراتفری میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے تھے۔ یہ گڑھا ابو عامر فاسق نے بنایا تھا، جو شروع میں مارا جا چکا تھا۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ
تیزی سے آگے بڑھے اور حضور کو سہارا دے کر اس گڑھے سے باہر نکالا۔ حضور نے خوش ہو کر فرمایا کہ طلحہ ایک ایسا شہید ہے جو زمین پر چلتا پھرتا ہے۔ یہ روایت زرقانی کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت تاریخ ابن ہشام میں ہے کہ وہ خود کی 2 کڑیاں جو حضور کے رخسار میں گھس گئی تھیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر ان کو باہر کھینچا تھا، جس کی وجہ سے ان کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایسی رونق آ گئی تھی جیسے مسکراتے ہوئے کسی آدمی کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ جنگ جب ہلکی ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پہاڑ پر چڑھے، لیکن ضعف اور کمزوری کی وجہ سے جو خون بہنے سے ہو گیا تھا اوپر نہیں چڑھ پا رہے تھے۔ حضرت طلحہ نے سہارا دیا۔ یہ روایت ابن اسحاق کی ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، میں نے دیکھا کہ طلحہ کا باؤں شل ہو چکا ہے۔ قیس ابن ابی حازم کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ طلحہ کا بازو شل ہو چکا ہے۔ مسند حاکم میں ہے کہ طلحہ حضور کو پہاڑ پر لے کر چڑھ رہے تھے تو ان کے اوپر جو حملے ہوئے اس میں 35 یا 29 سے زیادہ زخم ان کے آئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کان ذلک الیوم کلہ لطلحہ، احد کا پورا دن تو طلحہ کا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 70 زخموں کا ذکر ہے جو حضرت طلحہ کو جنگ احد میں آئے تھے۔ مسلمانوں، اللہ سے دعا کرو، اللہ مہربانی فرمائے حضرت طلحہ پر، اللہ مہربانی نازل فرمائے حضرت سعد بن ابی وقاص پر۔ حضرت طلحہ حضور پر سائبان بنے ہوئے تھے اور کہتے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ میرے پیچھے رہیں، کہیں کافروں کا کوئی تیر آپ کو آگ کر نہ لگ جائے۔ کافروں کے تیر کو اپنے سینے پر لے رہے تھے۔ حضور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں، ایک تیر اور چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، سب تو کہتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور احد کے دن اللہ کے رسول کہہ رہے تھے، سعد بن وقاص تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ایک تیر اور چلا۔ برادران ملت اسلامیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نچھاور ہونے کا جو حال احادیث اور مغازی میں ہمیں ملتا ہے وہ بے مثال ہے۔ ہم نے یہ اس کی چند مثالیں پیش کیں جو جنگ احد کے تعلق سے بیان کی ہیں۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب کامل اور مکمل ہے، اسی طرح صحابہ کی جماعت، فداکاری اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور الفت اور آپ پر نچھاور ہونے کی خصلت میں بے مثال ہے، اور گویا یہ بھی صحابہ کرام پر ختم اور کامل المکمل ہے۔ تاریخ انسانی میں اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ ایسے میں کوئی بیہودہ شخص صحابہ کے واقعات میں سے کچھ ایسے واقعات تلاش کر کے جن سے ان کا مقام اور مرتبہ متاثر ہوتا ہے اور مقام صحابیت متاثر ہوتی ہے، عام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرے، یہ سخت نادانی ہے اور یہ رافضیت ہے جس کو کسی درجے میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کا مقام اور مرتبہ اور دین کے لیے ان کی اس وقت بے مثال قربانیاں جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچاننا اور اسلام کی صداقت اور سچائی کو سمجھنا مشکل ترین کام تھا۔ ان کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل طور پر نچھاور ہو جانا، حضور کی شاگردی میں آنا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحبت یافتہ ہونا اور اللہ تعالی کا صحابہ کی جماعت کو دین اور صحبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے منتخب کرنا ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اس شان کی جماعت پر اگر آج کا کوئی کم علم اور کم ایمان تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اس کو یہ حق کیسے دیا جا سکتا ہے وہ صحابہ کے کردار اور صحابہ کے عمل پر تنقید کرے، نہ اپنے قد کو پہچانے
اور نہ صحابہ کے مقام اور رتبے کو پہچانے۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا پھولوں کی خوبصورت چمن میں کوئی کانٹا تلاش کر کے ان پھولوں کی مہک اور حسن و جمال کو کم کیا جا سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لگایا ہوا ایک چمن، اس کا ہر پھول صحابی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ مہک رہا ہے اور اپنے حسن و جمال سے متاثر کر رہا ہے۔ چمن میں موجود کوئی کانٹا اگر کسی کو نظر آیا تو صرف اس لیے تاکہ ہم پھولوں کی نزاکت یا مہک اور حسن کو محسوس کر سکیں۔ وہ کانٹا چمن کا حصہ ہے، لیکن وہ پھولوں کا حصہ بھی ہے، وہ کانٹا پھول کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس چمن کا حصہ ہے جس میں نور رسالت سے طرح طرح کے پھول مہک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی صحبت کا اثر ہے کہ ہر پھول ایک نئی مہک دے رہا ہے۔ یہ طرح طرح کی مہک اس لیے نہیں ہے کہ ہم حسن و مہک کے اختلاف کو موضوع بحث بنائیں، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ زندگی کے جس مرحلے پر ضرورت ہو ہم ان سے فائدہ حاصل کریں۔ ان کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چمن کے ان پھولوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کوئی کانٹے کو پھول سمجھ کر پھولوں پر تنقید کرنے لگے وہ نادان ہے۔ پھول ہے، اس کی مہک مختلف ہو سکتی ہے، لیکن کانٹوں کو پھول سمجھنا غلطی ہے۔ وما علینا الا البلاغ والصلاة والسلام علی رسولہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔